مسیحوں میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں ہوں آپ کا میزبان پادری مقبول جارج اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خدا کے لوگ. ناظرین، آج کا یہ ایپیسوڈ اور آج کی یہ نشست، آج ہم بات کریں گے سیکولر ایجوکیشن کے اوپر، ہماری ابتدائی تعلیم پر. آج ہم بات کریں گے اپنی یوتھ پر. اور جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو اعلیٰ معیار کی تعلیم کسی بھی قوم، کسی بھی معاشرے کی بہتری کے لیے، اس کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر تعلیم نہیں ہے تو معاشرہ یا قوم ترقی نہیں کر سکتی. معاشرے کی اور قوم کی ترقی تعلیم کے بغیر ناممکن ہے. اور جب ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں تو معاشرے میں اساتذہ کا ایک مقام ہے. اور جب ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھتے ہیں تو اساتذہ کی ہی محنت سے اور انہی کی وفاداری، ان کی تابعداری اور ان کی محنت سے ہی ہم دیکھتے ہیں آج دنیا کے اندر ایجادات کو، دنیا کے اندر ترقی کو. کوئی بھی معاشرہ، یہ حقیقت ہے اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ وہ تعلیم کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. کیا وجہ ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں پیچھے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اسے حاصل کرنے میں ناکام ہیں؟ اگر ہم ناکام ہیں تو پھر یہ بات طے ہے کہ ہم ترقی کے منازل کو، ان اہداف کو ہم حاصل نہیں کر سکتے جنہیں شاید ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع تعلیم اور اس کی اہمیت اور اس کی افادیت. اور آج اس نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کا تعلق YMCA ٹیکنیکل کالج سے ہے اور وہ گزشتہ کئی سالوں سے پرنسپل کے عہدے پر فائز ہیں. آئیں ان سے ملتے ہیں اور آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں، استاد ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم استاد کی بات کرتے ہیں، جب ہم ٹیچر کی بات کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں بڑے احترام کے ساتھ اور بڑی عزت کے ساتھ انہیں آنر دینا چاہیے. تو آئیں آج کے اس پروگرام میں، آج کی اس نشست میں ایک ٹیچر سے، ایک استاد سے ملتے ہیں اور ان کی زندگی کے بارے میں اور ان سے ان سوالات کریں گے جو آج ہم اس پروگرام کے وسیلے سے آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم تعلیم حاصل کریں گے تو پھر ہم اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں ہم دیر نہیں لگائیں گے. آئیں ملتے ہیں اور آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں YMCA ٹیکنیکل کالج کے پرنسپل ایون فاروق منہاج صاحب. سر، آج کی اس نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور بڑے آداب کے ساتھ کہ آپ استاد ہیں اور میں استادوں کی قدر کرتا ہوں اور انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب ہم کسی استاد سے بات کریں تو پھر ہم اسی حوالے سے اور اسی تہذیب میں رکھتے ہوئے بات کریں. تو آج کے اس شو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ، تھینک یو. سر، ہم بات کر رہے ہیں ایجوکیشن کی، بات کر رہے ہیں ہم تعلیم کی. سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ اس ٹیکنیکل کالج میں کب سے اپنے فرائض کو سر انجام دے رہے ہیں؟ میں یہاں پر 1995 سے اس انسٹیٹیوٹ میں ہوں اور پھر 1996 سے پھر میں پرنسپل، 1 سال میں ایز اے رجسٹرار یہاں پہ کام کرتا رہا. اس کے بعد پھر 1996 سے میں پرنسپل ہوں یہاں پر اور میں اپنے بورڈ کا سیکریٹری بھی ہوں. تو 1996 سے آپ اس میں ایز اے پرنسپل آپ اپنی خدمات کو سر انجام دے رہے ہیں. جب سے آپ نے اسے ٹیک اوور کیا ہے، کیا تبدیلی آپ دیکھتے ہیں؟ اور اگر اس سے پہلے کی بات کریں تو کیا نمایاں چیزیں سامنے آپ کی نظر آتی ہیں؟ انسٹیٹیوٹ نے بہت ترقی کی ہے. شروع میں جب یہ انسٹیٹیوٹ ایکچولی جرمنس YMCA اور جرمن گورنمنٹ کے اشتراک سے بنا ہے کراچی میں. 1960 سے یہ بنا ہے اور شروع میں جب تھا ہمارے پاس ایک 18 ماہ کا ایک پروگرام ہوتا تھا جو میکینیکل ڈرافٹنگ کا پروگرام تھا. اور اس کے بعد پھر 1980 تک یہاں پر جرمنز ہیڈز تھے. اس کے بعد پھر پاکستانی ہیڈز آنا شروع ہو گئے اور 1990 سے پھر یہاں پر ڈپلوما آیا، ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئر. یہ 3 ایئر پروگرام ہے پوسٹ میٹرک. اور اس کے بعد بس پہلے صرف مارننگ میں تھا، لیکن پھر 96 97 سے پھر ایوننگ میں بھی یہ ڈپلوما شروع ہو گیا. اور ہمارے پاس 7 ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز ہیں، یعنی آرکیٹیکچر ہے، سول ہے، مکینیکل ہے، الیکٹریکل ہے، آٹو اینڈ ڈیزل ہے، ریفریجریشن ایئر کنڈیشننگ ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے
اور اس میں پھر ہم لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ایکولی، لڑکیاں زیادہ تر سول، آرکیٹیکچر اور کمپیوٹر کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہے، اس میں زیادہ کمفرٹیبل ہیں، جابز بھی ان کو اس میں زیادہ ملتے ہیں، اور لڑکے ہر ٹیکنالوجی میں آ سکتے ہیں. جی ہاں. تو بس اس طرح سے یہ انسٹیٹیوٹ کا ٹیکنیکل ایجوکیشن کا سفر ہے جو چل رہا ہے. موجودہ جو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہاں جو جیسے آپ نے کہا کہ کوئی کرائٹیریا ہے ایڈمیشن کے حوالے سے؟ جی ہاں. ایڈمیشن کے حوالے سے آپ کو میٹرک سائنس کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے پہلے ایک ریسٹرکشن تھی کہ آپ کو سی گریڈ سے کم نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب گورنمنٹ نے اس کو، اور کیونکہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہمارے ملک میں زیادہ سے زیادہ ٹیکنیکلی کوالیفائڈ لوگ ہوں، تو اب گورنمنٹ نے اس کو اوپن کر دیا. آپ کی کوئی بھی ڈویژن پرسنٹیج ہو، آپ کو اس میں ایڈمیشن مل سکتا ہے. ہمارے یہاں آنے کے لیے یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ہمارا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، اور وہ ٹیسٹ کوالیفائی کرنا ہوتا ہے، انٹرویو کوالیفائی کرنا ہوتا ہے، اور پھر آپ ہمارے پاس اس میں آپ اس کو کوالیفائی کر لیتے ہیں. اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں اس ٹیکنیکل کالج کے حوالے سے، اور جب ہم اس کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو میرے خیال سے شاید 1844 کی بات ہوتی ہے اس میں آ کے، اور جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو چونکہ ایک بات آ جاتی ہے کہ یہ کرسچن ٹیکنیکل کالج ہے اور کرسچن ادارہ ہے، تو موجودہ وقت کے اندر آپ مطمئن ہیں مسیحی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، ان کی تعداد کے حوالے سے؟ ہمارے پاس جو کرسچن اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے وہ بڑی ہوپ لیس ہے. پہلے پھر بھی بچے آتے تھے، لیکن اب کرسچن بچے ہمارے پاس کم ہیں ایز کمپیئر ٹو پریویس ڈیز. اور اس کی وجہ ایک تو بچوں نے میٹرک سائنس کے ساتھ کرنا چھوڑ دیا. میجورٹی بچوں کی جو ہے وہ آرٹس یا ہیومینٹیز یا جنرل گروپ میں میٹرک کر لیتی ہے، اور پھر وہ زندگی بھر ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں. اور پھر جب ہم انہیں یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ریپیٹ کر لیں یا ایڈیشنل میٹرک کر لیں، تو اس طرف پھر بچے جاتے نہیں. بچے کمزور ہیں پڑھائی میں، تو اس طرف وہ جانا نہیں چاہتے. اور بس پھر وہ آج کل ایک فائنینشیل کرائسس بھی ہیں لوگوں کے اوپر، فیملیز کے اوپر، تو بچے جو ہیں وہ ینگ ایج میں ہی رائڈرز بن جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کام شروع کرتے ہیں. وہ 2-4 سال تو نکال لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ان کے لیے لائف ٹائم کے لیے ایک اسٹرگل ان کے اوپر ہوتی ہے جو کہ کافی تکلیف دہ ہے. سو پیرنٹس کو، بچوں بنیادی تعلیم ہے کم از کم وہ سائنس کے ساتھ اپنا میٹرک کریں، اور پھر آگے اس کو اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کریں. اکثر جب ہم اس ادارے کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک عام زبان زد عام بات ہے کہ اگر جرمن ادارہ ہے تو اسے فنڈنگ بھی آتی ہوگی، یہ چیزیں ہوتی. تو اگر ہم فنڈنگ کے حوالے سے بات کریں تو یہ بات کس حد تک درست ہے کہ آپ کو جو فنڈنگ ہے وہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. انسٹیٹیوٹ جب بنا ہے تو ضرور یہ سپورٹ سے بنا ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ جرمن گورنمنٹ اور جرمن YMCA کے ایک جوائنٹ وینچر سے یہ انسٹیٹیوٹ بنا، اور پھر جب تک جرمنس تھے تو ظاہر ہے جرمنس کو ایک اسپانسرشپ تھی، وہ جب تک رکے تب تک وہ رہی، لیکن اس کے بعد سے انسٹیٹیوٹ سیلف سپورٹ ہے. ہم جو کچھ یہیں پر کام کرتے ہیں اور ارن کرتے ہیں اسی سے ہم انسٹیٹیوٹ کو چلاتے ہیں، اسی سے آپ چلاتے ہیں، اور ہم کیو پوائنٹ پہ کام کرتے ہیں. اب یہ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جب ایک عام آپ کسی بھی کرسچن ادارے میں جاتے ہیں تو لوگوں کی یہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں یہاں پر کچھ سہولت ملے گی فیس کے حوالے سے، فیس اسٹرکچر کے حوالے سے. تو جیسے ہم بات کر رہے تھے تو میں پوچھنا یہ بھی چاہوں گا کہ موجودہ جو تعلیمی سال ہے جس کا آغاز شاید اگست میں ہوگا، تو کوئی مینجمنٹ کی طرف سے کوئی اس طرح کی کمی کا، فیس میں کمی کا یا کوئی پرسنٹیج ہے؟ ہاں، فار کرسچنس 25% ہم بچوں کو کنسیشن دیں گے جو ہمارے پاس آئیں گے، اور ان کو ڈیفینیٹلی کنسیشن ملے گی. تو اس کنسیشن کو دینے کا کوئی خاص مقصد، کوئی خاص وجہ؟ بچوں کو اس طرف راغب کرنا، پیرنٹس کو اس طرف راغب کرنے کے لیے کہ وہ اس طرف دھیان دیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف آئیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے BA کر لیا، آپ نے MA کر لیا، اور آپ جابس کے لیے بھاگے پھر رہے ہیں تو آپ کو جابس نہیں مل رہی. اور اب اس وقت یہ سچویشن چل رہی ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم کمپیوٹر میں کچھ کر لیں، اور کمپیوٹر میں بھی وہ شارٹ کورس کرتے ہیں یا جو نئے ایپس آ رہے ہوتی ہیں وہ دیکھ رہتے ہیں. ان کی بیسس پہ گرافکس میں بہت سارے لوگ جا رہے ہیں، لیکن اس کی کوئی میجر ٹریننگ ان کے پاس بڑی ٹریننگ نہیں ہوتی. تو وہ نہ انٹرمیڈیٹ کہلا رہے ہوتے ہیں، نہ گریجویٹ کہلا رہے ہوتے ہیں، وہ میٹریکولیٹ ہی ہوتے ہیں. اور پھر جب وہ اس میں ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے تو ان کی ٹریننگ بالکل بیکار ہو جاتی ہے. سو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ لانگ کورس کریں. لوگ کمپیوٹر کی طرف جا رہے ہیں، جو کنونشنل ٹریڈز ہیں، آپ نے کہا پلمبنگ ہے، الیکٹریشین ہے، AC مکینک ہے، اس میں آنے والے دنوں میں ایک ویکیوم کریٹ ہو جائے گا. جب لوگ ٹریننگز ہی نہیں لے رہے تو اس میں ویکیوم کریٹ ہوگا، اور
اس وقت کے لیے میں کم از کم یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اتنا اکوپڈ ہوں کہ اس ویکیوم کو جب 3 سے 5 سال میں جب وہ ویکیوم کریٹ ہو تو ہم اس ویکیوم کو اپنے لوگوں سے فل اپ کر دیں اور ہمارے لوگ نظر آئیں ہر جگہ پر کام کرتے ہوئے. آپ کے خیال میں اگر کوئی ایک شخص ڈپلوما کو کر لیتا ہے, وہ سول کا کرتا ہے, میکینیکل کا کرتا ہے, یا الیکٹریکل کا کرتا ہے, یا وٹ ایور جتنے بھی آرکیٹیکچر ہے, کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہے, اور ڈیزائننگ کے حوالے سے بھی اگر ہیں, تو اس کی افادیت کیا ہے لانگ ٹرم کے اندر, کیا افادیت ہے اس کی؟ ڈپلوما جو ہے وہ جب آپ ڈپلوما کرتے ہیں تو یو بیکم این ایسوسیٹ انجینئر, آپ ایسوسیٹ انجینئر بن جاتے ہیں, اور پھر آپ کے لیے آگے ترقی کے راستے بند نہیں ہوتے, تعلیم کے راستے بھی نہیں بند ہوتے. یعنی آپ نے ڈپلوما کیا, اس کے بعد آپ کا مائنڈ چینج ہو گیا, آپ نے کہا مجھے تو جانا تھا اکاؤنٹس کی طرف, یا مجھے سی اے کرنا تھا, تو آپ سی اے جوائن کر سکتے ہیں. آپ نے کہا نہیں میں نے میتھمیٹکس پڑھنی ہے اور میں نے ایم ایس سی کرنا ہے میتھمیٹکس میں, آپ بی ایس سی جوائن کریں اور میتھمیٹکس پڑھیں, فزکس پڑھیں, جو انجینئرنگ کرنی ہے انجینئرنگ کریں. تو جو کچھ آپ کر سکتے ہیں, انٹر سائنس پری انجینئرنگ والا بچہ جو کر سکتا ہے وہ سب کچھ آپ بھی کر سکتے ہیں. آپ انٹر سائنس پری انجینئرنگ والے بچے سے منفرد یا بہتر کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس ایک پروفیشنل کوالیفیکیشن موجود ہوتی ہے, وہ آپ کو اس سے ضرور منفرد کر دیتی ہے. آپ کے لیے اچھے جابز ہیں, اچھے پیکیجز ملتے ہیں, اور بہت ساری کمپنیز ہیں. اس وقت سی پیک کا پاکستان میں بہت تذکرہ ہے, ہم سنتے ہیں سی پیک میں بہت جابز ہیں, لیکن صرف ڈپلوما ہولڈر کے لیے جاب نہیں, آپ نے پڑھنا ہے, 3 سال محنت کرنی ہے. جو ہمارے پاس بچے آتے ہیں ان کہتے ہیں 3 سال اٹینڈ کریں پروگرام کو پورا, اپنی جو بھی کورسز ہیں ان کو دل سے کریں, اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کہاں پہنچتے ہیں. ہم جب اسکل کی بات کرتے ہیں تو موجودہ دور کے اندر اگر آپ گوگل سرچ کریں تو وہاں پر اگر آپ اسکل کی بات لکھیں تو میرا خیال ہے چند بہت سی ایسی کمپنیاں, بلکہ اعداد و شمار کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو 15 کمپنیاں ایسی آتی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ کو یہ کام آتا ہے تو آپ آ جائیں. اس کے لیے آپ کو بی اے, آپ کو ایف ایس سی, آپ کو پی ایچ ڈی یا آپ کو ایم ایس سی یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آج کا جو نوجوان ہے وہ اس اسکل سے کیوں بھاگتا ہے, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب اسکل لیتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ کالے ہو جائیں گے, شاید گاڑیوں کے نیچے لیٹنا پڑے, شاید مشین پہ ہمیں مشین کھول رہے ہیں اس کو بند کر رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم ایسوسیٹ انجینئر بن چکے ہیں اور ہم اپنی تعلیم کو آگے بڑھا سکتے ہیں. ہم مڈل مینجمنٹ میں کام کرتے ہیں, ایک مڈل مینیجر کی حیثیت سے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے پاس سٹاف ہوتا ہے, ٹیکنیشینز ہوتے ہیں, ہمارے پاس فورمینز ہوتے ہیں جن سے ہم یہ سب کام لے رہے ہوتے ہیں. ہمیں ڈرائنگ پڑھنی آتی ہے, ہمیں ڈرائنگ بنانی آتی ہے, تو ہمارا کام جو ہے وہ بالکل جو ہماری سوچ ہے اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے فیلڈ میں. اور یہ سوچ جو ہے یہ لوگوں کے ذہن میں چونکہ بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم نے شاید موٹر مکینک بن جانا ہے, یا شاید ہم بجلی کی موٹریں بیٹھ کے ریوائنڈ کر رہے ہوں گے, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو اگر اس چیز کو اس میں سے نکالنا ہو, انہیں بتانا ہو, تو کیا عوامل ہیں, کیا طریقہ کار ہے کہ آپ ان تک اس پیغام کو پہنچائیں؟ ہمارے پاس پیرنٹس آتے ہیں, بچے بھی آتے ہیں, لیکن وہی پیرنٹس آتے ہیں جو انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اور جن کو تھوڑا سا نو ہاؤ ہوتا ہے, وہ آتے ہیں. پھر ہم بچوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, اور ابھی بھی ہمارے پاس اب جیسے ایڈمیشن سیزن شروع ہوئے تو پیرنٹس آ رہے ہیں, بچے آ رہے ہیں, تو پھر ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ نہیں یہ کس طرح سے مختلف ہے, آپ کو فیلڈ میں جا کے کیا کام کرنا ہوگا, اور اگر آپ اس میں نہیں رہنا چاہتے تو ایون دین آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے ڈپلوما کے بعد بی اے کرنا ہے, آپ بی اے کر لیں, اور لائف میں کسی سٹیج پہ آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں مجھے تو فلانی جگہ پہ میرے پاس ڈپلوما ہے سول کے اندر, اور فلاں کمپنی میں ایک سپروائزر کی ضرورت ہے, سول سپروائزر کی ضرورت ہے, یا سرویئر کی ضرورت ہے, اور میں وہاں جا سکتا ہوں, تو آپ اپنی کتاب اٹھا کے تھوڑا سا اپنے آپ کو ریفریش کریں, اور آپ وہاں جا کے انٹرویو میں بیٹھیں اور کامیاب ہو جائیں گے. اور پھر بی اے والے سے پھر آپ کو ڈفرینس پتہ چلے گا کہ نہیں میں نے اس وقت جو کام کیا تھا وہ زیادہ بہتر تھا. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی تھی کہ جو مسیح بچے ہیں ان کی تعداد سے آپ مطمئن نہیں ہیں. چونکہ یہاں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا, میں چاہوں گا کہ ایک سوال میں چھوڑے جاتا ہوں کہ چرچ کا اس میں کیا رول ہے, اور اگر چرچ کا رول مثبت ہے یا منفی ہے
تو کیا رول ادا کیا جائے تاکہ بچوں کی تعداد جو ہے وہ چاہے وہ ٹیکنیکل کالج ہو چاہے وہ کوئی بھی کالج ہو اس میں وہ جائیں تاکہ تعلیم کو حاصل کریں. لیکن یہ بریک کے بعد ہم آپ سے آگے پوچھیں گے. ناظرین یہاں چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد آ کر ہم اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے اور جہاں سے سلسلہ منعقد ہوا وہیں سے دوبارہ جڑیں گے. کہیں جائیے گا مت, ہمارے ساتھ رہے گا. اسٹے ود اس. ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ چرچ کا جو کردار ہے وہ سیکولر ایجوکیشن کے اندر کیا ہے. جی سر, کیا کہنا چاہیں گے, کیا کردار ہے چرچ کا اس وقت موجودہ سچویشن کے اندر دیکھا جائے تو؟ اس موجودہ سچویشن میں چرچ کا رول تو بالکل نظر ہی نہیں آتا کہ چرچ کچھ ایفرٹ کر رہا ہے اپنی کمیونٹی پہ. اگر ہم اس کو پچھلے دور سے کمپیئر کریں تو پچھلے دور میں بہت کام تھا, جو پادری صاحبان تھے ان کا بہت پازیٹیو رول تھا ٹورڈز ایجوکیشن. لیکن اب چرچ کا رول نہیں ہے. ہمارے پادری صاحبان کو فیملیز کا نہیں پتہ, فیملیز کے پرابلمس کا نہیں پتہ. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر خدا کے ممسو کچھ بات کہتے ہیں تو اس کا ضرور اثر ہوتا ہے. سو میں یہ چاہوں گا کہ پادری صاحبان جو ہیں اس بات کو لوگوں میں اور اپنی کمیونٹیز میں اپنے چرچز میں لوگوں کو اس طرف لائیں تاکہ فیوچر ہماری یوتھ کا اچھا فیوچر. ویسے ہی ہمارا جو ہے وہ یوتھ کے ہاتھوں میں, وہ پاپولیشن میں 60% ہیں اور ایک ٹائم آنے والا ہے بہت جلد جس میں ہماری اولڈر جنریشن جو ہے وہ کولیپس ہوتی چلی جا رہی ہے اور یوتھ آ رہی ہے. اور جب یوتھ ہماری کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, ان کے پلے کچھ ہے ہی نہیں, تو پھر آپ کا کمیونٹی جو ہے وہ کس طرح سے اس ملک میں کھڑی ہوگی. سو چرچ کا رول جو ہے اس کو چرچ کو سوچنا پڑے گا اپنے رول کے اوپر کہ انہوں نے ایجوکیشن کو کس طرح سے اسٹریس کرنا ہے اور بچوں کو اس طرف لے کر آنا ہے. اور میں جیسے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف سوچتا ہوں تو میں ضرور چاہوں گا کہ اس پلیٹ فارم سے آپ کے پادری صاحبان سے گزارش کروں کہ ہر چرچ ایک بچے کو سپورٹ کرے. پادری صاحبان کو اپنی کلیسیا کا پتہ ہے کس ممبر کو سپورٹ کی ضرورت ہے اور ان کو سپورٹ کریں اور ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن میں لے کر آئیں. اور پھر آپ دیکھیے گا کہ وہ فیملی جو ہے ایمانداری سے, بچہ یہ بھی شرط ہے کہ بچہ ایمانداری سے پڑھے اور چرچ اس کی سپورٹ کرے, تو آپ دیکھیے گا کہ فیملی 3 to 5 years میں کہاں سے کہاں ہوتی ہے. ایک وقت تھا جب ہم بات ہے اور یہ مشنری کی کہ مشنریوں نے ایک جو ٹرینڈ تھا وہ اس کو سیٹ کیا. اور اگر اس زمانے کی بات کریں تو چرچ ہے تو چرچ کے ساتھ اسکول بھی موجود ہے. وہ پرائمری ہے, وہ مڈل ہے, وہ میٹرک ہے, اسکول موجود ہے جو کہ آج جس کا فقدان یا اسے بحران آپ کہہ لیں. تو موجودہ وقت کے اندر کیا کرنا چاہیے کہ ہم چرچ تو ضرور بنائیں اور بنانا بھی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اسکول بھی کی بنیاد جو ہے وہ بھی رکھنی چاہیے تاکہ ہماری جو یہ نیو جنریشن جو آ رہی ہے یہ بھی اس میدان میں وہ آئے. تو آپ ایک ٹیچر ہونے کی حیثیت سے, استاد ہونے کی حیثیت سے کیا اصلاح دینا چاہتے ہیں؟ اسکولز ہونے چاہیے, لیکن میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ہماری جو کرسچن پاپولیشن ہے اس کے حساب سے ہمارے پاس اسکولز ہیں. ہمیں ان اسکولز میں اپنے بچوں کے لیے دروازے کھولنے چاہیے. اگر انہی اسکولوں میں دروازے بچوں کے لیے کھل جائیں جو کہ ظاہر ہے چرچز کو کھولنے پڑیں گے, پادری صاحبان کو, فادرز کو, ان کو کھولنے پڑیں گے. اگر وہ ڈورز کھل جائیں تو بچے کیسے نہیں آئیں گے. اور جب یہ ایجوکیشن جب پہلا وقت تھا وہ بڑی ایک ایماندارانہ ایک تھی, شاید نہیں یقیناً وہ ایک روح کی تحریک سے وہ کام ہو رہا تھا. باہر سے لوگ آئے, یہاں پہ تو کرسچینٹی نہیں تھی اور انہوں نے آ کے کام کیا, مسیحیت بھی بڑھی اور پھر مسیحی لوگ مضبوط بھی ہوئے. لیکن اب ہم نے اس کو سب کو چھوڑ دیا. 72 کی نیشنلائزیشن کا اس پہ بہت ایک گہرا اور برا ایفیکٹ ہے. اور اس میں ہوا کیا کہ اس کے بعد جب ڈی نیشنلائزیشن شروع ہوئی تو پھر بہت سارے لوگ, ہمارے اسکول بھی ڈی نیشنلائز ہوئے, لیکن ہم اتنا بڑھ نہیں سکے جتنا دوسرے اسکولز بڑھ گئے جنہوں نے ماڈرن ایجوکیشن کو, ماڈرن ٹرینڈس کو فالو کیا. تو ہمارے اسکولوں نے ماڈرن ٹرینڈ کو فالو نہیں کیا, اس لیے ہم پھر پیچھے رہ گئے. لوگوں کا شوق بھی نہیں ہے. پرانے لوگ جتنے بھی ہیں ہمارے ملک میں آپ دیکھ لیں, جتنے بھی بڑے سیاستدان ہیں, ڈاکٹرز, انجینئر, اسکالرز جو بھی ہیں, وہ سب کرسچن اسکولز اور کرسچن کالجز سے بورڈنگس سے پڑھ کر آئے ہیں. لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب کافی چینج ہے سلسلہ.
اور وہ اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ماڈرن سسٹم ہے اس کو جب ہم دنیا کے ساتھ نہیں چلیں گے تو ہم کیسے ان کے ساتھ آگے لے کے چلیں گے. اگر ریس کے ساتھ اگر آپ نے بھاگنا ہے تو پھر آپ کو وہ جو اسپیڈ بھی اپنی ویسی رکھنی پڑے گی. اور جو ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ جو چیزیں تبدیل ہوتی گئی ماڈیفائی ہوتی جائیں گی تو ان کے ساتھ ساتھ. اچھا ایک لفظ ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن, آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں, سب کو ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن, ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے. لیکن رائٹ ٹو ایجوکیشن یہ گورنمنٹ اس کو امپلیمنٹ کرا سکتی ہے, لوگ نہیں کرا سکتے. غربت آپ کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی. تو ہمارے کرسچنز جو ہیں وہ غریب نہیں ہیں. اگر ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اور ہم اس رائٹ کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اسکولز بھی ہیں اور دوسرے بھی بہت ساری فیسلٹیز ہیں, ہم اس رائٹ کو ضرور ایکسرسائز کر سکتے ہیں. لیکن جب رائٹ کی بات کرتے ہیں تو رائٹ کے ساتھ ایک لفظ رانگ بھی آتا ہے. تو جب لفظ رانگ آتا ہے تو ہم دو ہی چیزیں دیکھتے ہیں, ہاتھ بھی ہیں, دو ہی ہیں. اب جب ہم رائٹ اور رانگ کی بات کرتے ہیں تو پھر جب دوہرا تعلیمی نظام جو ہے, بڑے کے لیے کچھ اور ہے, چھوٹے کے لیے کچھ اور ہے, تو اس میں جب کوئی بھی شخص آ کر پستا ہے وہ دو حصوں میں بٹ جاتا ہے, تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کا بھی ہماری ایجوکیشن کے اوپر جو ہے وہ اثر ہوا ہے, جس کی وجہ سے شاید ہم اس طرح سے تعلیمی معیار میں ویسا نہیں بڑھ پا رہے جیسے کہ دنیا میں ہے؟ اس کا اثر ہے, ہمارے پاس دوہرا نظام تعلیم ہے. ہاں بالکل وہ ہے سسٹم. لیکن میں اگر ہم اپنی بات کریں کرسچنس کی تو ہم تو وہ جو لوور سسٹم ہے اسی میں ہیں. ہائر میں تو جانا میجورٹی کے لیے بہت مشکل ہے. ہم اس لوور سسٹم میں بھی نہیں جا رہے. حکومت مفت تعلیم دیتی ہے, ہم گورنمنٹ کے اسکول میں بھی نہیں جاتے. تو ہم نے تو تعلیم کی طرف دھیان ہی ختم کر دیا نا, دھیان ہی نہیں ہے. اگر ہم گورنمنٹ اسکولز میں بھی جائیں اور تھوڑی سی ہمت کریں تو میں گورنمنٹ اسکول کا پڑھا ہوں اور بہت سارے لوگ ہیں گورنمنٹ اسکولز کے پڑھے ہوئے ہیں. لیکن بائی دا پیسج آف ٹائم گورنمنٹ کے اسکولز بہت زیادہ ڈیٹیوریٹ ہو گئے ہیں. پہلے اتنے پرائیویٹ اسکولز نہیں تھے جتنے اب ہیں. تو پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ گورنمنٹ کی ایک طرح سے سپورٹ بھی کریں, کیونکہ یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ ایجوکیشن دینا, یہ حکومت کا کام ہے. تو ہم لوگ ہمارے اسکولز جو ہیں وہ ظاہر گورنمنٹ کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن ان کو چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کو بھی سپورٹ کریں اور آنے والا وقت ضرور اچھا ہو سکتا ہے. جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا تھا, آپ نے اپنے ڈپلوماز کے حوالے سے آپ نے تقریباً 6-7 جو ڈپلوما ہیں ان کا ذکر کیا تھا کہ ہم یہ چیزیں کروا رہے ہیں. اگر کوئی ایک بچہ آپ کے پاس آتا ہے اور وہ اس تعلیم کو حاصل کر لیتا ہے, ڈپلوما کر لیتا ہے, آپ کے پاس ایسا کوئی ادھارن ہے کہ ہاں آپ کے ہاں سے ان بچوں نے کیا اور آج وہ ایک مقام پر ہیں؟ تاکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو دیکھ رہے ہیں, ہمیں سن رہے ہیں اور وہ نہیں آگے بڑھ رہے, تو اس چیز سے انکریج ملے کہ ہاں اگر یہ کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. ہمارے بہت سارے بچے ہیں جو بہت ساری آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ, اور نہ صرف پاکستان سے باہر بھی, اور بہت اچھی پوزیشنز پہ کام کر رہے ہیں. بہت سارے بچے ہمارے جو ہیں وہ فردر ایجوکیشن کے لیے باہر پڑھ رہے ہیں. کچھ بچے جو ہیں انہوں نے ڈپلوما ہمارے پاس کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ اپنی جرمن اور فنش لینگویج سیکھ رہے تھے, اور اس کے بعد وہ ڈپلوما ختم ہوا اور اس کے بعد اپنی وہ انجینئرنگ کے لیے فن لینڈ اور جرمنی میں ہیں اس وقت موجود. تو اس طرح کے ہمارے پاس بہت سارے بچے ہیں جو باہر پڑھ بھی رہے ہیں, باہر کام بھی کر رہے ہیں. پاکستان میں بہت ساری اچھی اور آرگنائزیشنز میں کام کر رہے ہیں. تو یہ بہت عام سی بات ہے. ہم بات کرتے ہیں اساتذہ کی, اور شروع میں جیسے میں نے کہا کہ جب ہم اساتذہ کی رسپیکٹ کی بات کرتے ہیں, ان کی عزت کی بات کرتے ہیں, اگر موجودہ دور میں دیکھا جائے تو شاید یہ کچھ کم نہیں بلکہ بہت کمی کا شکار ہے. کیا کہتے ہیں, کیا وجہ ہے اس کی؟ اساتذہ کی جو ایک رسپیکٹ ہوا کرتی تھی, رسپیکٹ اساتذہ کی اب بالکل بھی نہیں ہے. اس میں اساتذہ کا اپنا بھی تھوڑا قصور ہے, کیونکہ ٹیچر جو ہے جب جس استاد کو اپنے سبجیکٹ پہ مہارت نہیں حاصل, وہ کیسے ریگارڈ لے گا. تو اس میں ٹیچرز کا بھی رول ہے, اس میں معاشرے کا بھی رول ہے, اور ملی جلی چیزیں. کچھ ہمارے ماڈرن جو طریقہ کار ہیں اس میں میں ایک بڑے اسکول میں پڑھتا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے اسکول میں تو ہمارے ٹیچر ہمارے فرینڈ ہیں. ٹیچر از اے فرینڈ ایز ویل, لیکن اس کو آپ پتہ نہیں کس طرح سے لے رہے ہیں. تو یہ بہت ساری اس طرح کی باتیں ہیں.
لیکن ٹیچر کا ایک اب ریکارڈ ختم ہو چکا ہے, وہ بالکل نہیں کرے. جب تک ٹیچر کا ریکارڈ بحال نہیں ہوگا تو بلیسنگ بھی نہیں آئے گی. بلیسنگ بھی نہیں آئے گی. اگر مسیح ٹیچرز کی بات کی جائے تو آج سے 30-35 سال پہلے ایک نام تھا, اور اکثر ہم جب لوگ سنا کرتے تھے کہ فلاں ٹیچر. آج وہ باتیں سننے کو یا دیکھنے کو کم ملتی ہیں. تو اس صورت میں آپ کیا کہتے ہیں, کیا آج ہم اس طرح سے ہمارے ٹیچر بھی پروڈیوس نہیں ہو رہے؟ اگر بچے پروڈیوس نہیں ہوتے اس طرح سے ٹیچرز بھی جو ہیں وہ بھی. دیکھیں ٹیچرز کی جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ریگارڈ نہیں ہے, تو ہمارے سوسائٹی میں ٹیچرز کا ریگارڈ نہیں ہے جیسا ہوا کرتا تھا, اس طرح کا ریگارڈ نہیں رہا. تو آپ کا پھر بچہ جب جوان ہو رہا ہوتا ہے, بڑھ رہا ہوتا ہے, اپنے پروفیشن میں جا رہا ہوتا ہے, تو اس کا اس پروفیشن میں جانے کا دھیان بھی کم ہو جاتا ہے صرف اسی وجہ سے. پھر ہمارے سوسائٹی میں جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے اس میں ایکویلٹی نہیں ہے. ٹیچر جو ہیں وہ کمپیریٹیولی لو پیڈ ہیں. تو یہ سب باتیں ہیں جو آپ کو اس پروفیشن میں لے کے جانے سے روکتی ہیں. پھر سر ہم بات کر رہے تھے شروع میں کہ ہم مشنریوں نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا. آیا انہوں نے بھی کام کیا, اور وہ اس وقت کام کیا جب شاید اتنے ماڈرن زمانہ نہیں تھا, ترقی نہیں تھی, اور چیزیں بھی شاید ایسی نہیں تھی جیسے آج موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود شاید آج کا جو چرچ ہے یا آج کی جو ہماری کلیسیائیں ہیں وہ اس طرح سے اپنے رول کو ادا نہیں کر پا رہی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سال کے اندر 52 ہفتے ہیں, اور 52 ہفتوں کے اندر اگر ہم ہر مہینے 1 نہیں 2 مہینوں کے بعد ایک سیشن اگر ہم چرچ میں رکھیں سیکولر ایجوکیشن کے حوالے سے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ سالوں کے اندر ہمیں مثبت نتائج جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے؟ یقیناً اگر ہم اس پہ ایجوکیشن پہ بات کریں چرچ میں تو اس کا ضرور ایک پازیٹیو افیکٹ آئے گا. ہم جب رائٹ اور رانگ کی بات ہم تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے, اور ہم جب اپنی مسیحی کمیونٹی کی بات کرتے ہیں, ہم بہت سی جہاں ہم رہ رہے ہیں یا بہت سی کمیونٹیز ہیں جو سروائیو کر رہی ہیں, اور دیکھا جائے تو وہ ترقی بھی کر رہی ہیں. ہماری کمیونٹی جو ہے وہ شاید اس طرح سے ترقی نہیں کر رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہم اپنے فرائض کو ویسے نہیں نبھا رہے جیسے نبھانا چاہیے؟ ہم پس پردہ بھی بات کر رہے تھے کمیونٹیز کے حوالے سے, تو آپ چند ایک کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے آگے چلتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ضرور آپ اس کو بھی پن پوائنٹ کریں تاکہ ہم سوچیں کہ ہمیں بھی ایسا کرنے کی ضرورت ہے. کیا کہیں گے آپ؟ ہاں, ہمارے ملک میں بہت ساری ایسی کمیونٹیز ہیں جو ایک اپنے ساتھ کے لوگوں کی سپورٹ میں آگے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے اندر سپورٹ کا اور کندھا ملانے کا اور قدم ملانے کا بالکل کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. سو اگر ہم بھی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں, ایک دوسرے کی مدد کریں, تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ ہم کسی سے پیچھے رہ سکیں. ہمارے اوپر جو کرسچنس کے ساتھ جو بلیسنگ ہے وہ تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے. تو ہم اگر اپنی اس بلیسنگ کو پہچان لیں تو ہم کہاں رہیں, پیچھے رہ ہی نہیں سکتے. پیچھے سوال ہی ہم آ سکتے ہیں. ہاں, یعنی ہاتھ چھوڑنا نہیں ہے بلکہ ہاتھ کو تھامنا ہے, اس کو تھامنا ہے تاکہ ہم آگے کی طرف. تعلیم بہت ضروری ہے, لوگ اس کی طرف نہیں جا رہے, یوتھ اس کی طرف راغب نہیں ہو رہی. آپ کے ذہن میں کوئی ایسا خیال یا کوئی ایسی بات جو آپ بتانا چاہتے ہوں کہ لوگوں کو, آپ ماں کو خاص طور پر جو کہ پہلی درسگاہ میں سمجھتا ہوں, کہ وہ بچوں کو اس طرف موٹیویٹ کریں کہ وہ تعلیم حاصل کریں؟ کوئی پلان آپ کے ذہن میں ہو ایسا؟ یہ 2 پلانز ہیں, ایک لانگ ٹرم اور ایک شارٹ ٹرم. لانگ ٹرم پلان یہ ہے کہ آپ پہلے سے بچے کو اس طرف لے کر آئیں کہ بچہ میٹرک کرے, اپنی ضرور میٹرک کرے, اور اس کے بعد پھر بچہ جب میٹرک کرتا ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم چونکہ ایک چھوٹی کمیونٹی ہیں ایز کمپیئر ٹو دا میجورٹی کمیونٹی, تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سائنس ہی پڑھیں. یہ نہیں سوچیں کہ مشکل ہے یا ہم ڈر جائیں, ہم سائنس ہی پڑھیں. جو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں سائنس وہ مجھ جیسے اور آپ جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں, کوئی آسمان سے ہوتے اسپیشل کوئی وہ کریچر نہیں ہے. تو سائنس پڑھیں. اور اس کے بعد پھر جن لوگوں نے جو بچہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے 2 لائنس ہیں میٹرک کے بعد, پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ. جس نے پری میڈیکل کرنا ہے وہ تو پری میڈیکل کی طرف چلا جائے, لیکن جس نے پری انجینئرنگ کرنی ہے وہ پری انجینئرنگ کے بجائے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف ہے, ڈپلوما کرے. دنیا کا جو بھی ترقی یافتہ ملک ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے سر پہ ترقی یافتہ ہے, ادر ایجوکیشن کی طرف نہیں ہے, کی وجہ سے نہیں ہے. سر یہاں چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد آتے ہیں, اور پھر میں چاہوں گا کہ ہم جو ٹیکنیکل جو ڈپلوماز ہیں ہم چاہیں گے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں.
تاکہ جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, جو بیٹے بیٹیاں دیکھ رہے ہیں, یوتھ دیکھ رہی ہے, تاکہ وہ ان کے ذہن میں ایک بات آئے کہ ہاں اگر ہم یہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے یہ اسکوپ کیا ہے, ہمارے لیے آگے جو ہے آسمان کتنا کھلا ہے ہمارے لیے. ناظرین, یہاں چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنے پروگرام کو دوبارہ یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے, اور چند ایک سوالات ہیں جن کا جواب لینا بہت ضروری ہے تاکہ یوتھ اس کی طرف راغب ہو. تو کہیں جائے گا بات, ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام خدا کے لوگ میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتا ہوں ایک بار. جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا, میں یہاں بتاتا چلوں کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے سیکولر ایجوکیشن, اور آج ہمارے ساتھ جو ہمارے اس نشست میں موجود ہیں مہمان, وہ ان کا تعلق وائی ایم سی ٹیکنیکل کالج سے ہے, اور وہاں وہ پرنسپل کے فرائض جو ہیں گزشتہ کئی سالوں سے نبھا رہے ہیں, ایون فاروق منہاج صاحب. سر, بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, اگر ہم آرکیٹیکچر کی بات کرتے ہیں یا ہم سول کی بات کرتے ہیں, تو میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ تھوڑا ان کے بارے میں بتائیں کہ اگر کوئی شخص, کوئی بیٹا یا بیٹی سول کو کرتا ہے یا الیکٹریکل کو کرتا ہے, میکینیکل کو کرتا ہے, آرکیٹیکچر کو کرتا ہے, تو اسکوپ کیا ہے اس کے لیے؟ اس کے لیے بہت واسٹ اسکوپ ہے. آرکیٹیکچر پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ ڈیزائن کی طرف جاتے ہیں, اور بیسک اس کے فرسٹ پوائنٹ سے لے کے میکسیمم ڈیزائن تک, اور پھر وہ ڈیزائن آگے سول انجینئرس کے ہاتھ میں جاتا ہے, اور سول انجینئرز جو ہیں وہ پھر اسٹرکچر پہ کام کرتے ہیں, برجز پہ, روڈز پہ, بلڈنگس پہ, سوائل کے اوپر. ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے, اور یہ دونوں فیلڈز آرکیٹیکچر اور سول جو ہے یہ مل کے چل رہی ہوتی ہے, اور پھر وہ کام کرتے ہیں. وہ ایک عام آدمی, ایک آپ کہہ لیں کوئی مستری, یا وہ اس کو نہیں کر سکتا. یہ سرویئنگ ہے. سرویئنگ اب جو ہے وہ سیٹلائٹ کے تھرو ہو رہی ہے, تو بہت تھیرولائٹس کا زمانہ چلا گیا, ٹوٹل اسٹیشن آ گیا, وہ چلا گیا. اب ڈرونز ہیں اور سیٹلائٹس ہیں, اس کے تھرو لوگ یہ سب کام کرتے ہیں. تو الیکٹریکل کے لوگ جو ہیں ان کے لیے الیکٹریکل انڈسٹری ہے, اور بالکل چھوٹی انڈسٹری سے لے کے تو پھر آپ ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس تک چلے جائیں تو اس میں الیکٹریکل والے لوگ کنزیوم ہوتے ہیں. پاور جنریشن ہے, اور مکینیکل اور آٹو کے لوگ, آٹو کی فیلڈ بہت واسٹ ہے. اس وقت آٹو انڈسٹری دنیا میں ہی بہت بوم کر رہی ہے. ہمیں لگتا تو ہے کہ شاید یہ انجنز ختم ہو رہے ہیں, الیکٹریکل وہیکلز آ رہی ہیں, لیکن آٹو موبائلز پھر بھی ہیں, ان کے ڈائنامکس, ان کے ڈیزائن ضرور چینج ہو رہے ہیں, لیکن وہ بڑی تیزی سے اس میں کام چل رہا ہے. ریفریجریشن, ایئر کنڈیشننگ بہت اچھی لائن ہے, اور میں اپنے لوگوں کو, کرسچنس کو بہت اس میں انکریج کرتا ہوں کہ وہ اس میں آئیں, کیونکہ ریفریجریشن ایئر کنڈیشننگ جو ہے وہ ایک بلینڈڈ ٹیکنالوجی ہے, ہاف الیکٹریکل اور ہاف مکینیکل. اور اس میں جو سیلف امپلائمنٹ کے چانسز بہت زیادہ ہیں, اور بہت کم سرمایے سے آپ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں. اور اس وقت ہمارے پاس ہمارا سیکنڈ ایئر ہے, تو 100% ہمارے بچے جو ہیں وہ امپلائڈ ہیں سیکنڈ ایئر کے. ابھی ان کا تھرڈ ایئر ہے, اور پھر آگے وہ فیلڈ میں جائیں گے. اور کسی کی بھی سیلری 18,000 روپیز سے کم نہیں ہے, جو منیمم سیلری وہ 18,000 لے رہے ہیں. تو بلڈنگ مینٹیننس سسٹم آ گئے ہیں, اور اتنا مشکل کام رہا ہی نہیں. آپ نے ایک کمرے میں بیٹھنا ہے, اس میں کنٹرول روم ہے, اس میں بیٹھ کے آپ بس کام کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, جہاں پر فالٹ ہے آپ کو کمپیوٹر آپ کو بتاتا ہے, اور آپ جاتے ہیں اس کو ریموو کرتے ہیں, اور واپس آ کے اپنی سیٹ پہ براجمان ہو جاتے ہیں. اور جب آپ کے نام کے ساتھ انجینئر لگتا ہے تو پھر ایک مطلب فخر کی بات بھی ہے آپ کے کمیونٹی کے لیے, آپ کے خاندان کے لیے, آپ کی کلیسیا, آپ کے چرچ کے لیے. اچھا سر, میں یہ اس بات کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم رزلٹ کی بات کرتے ہیں تو وائی ایم سی اور مختلف اور بھی بہت سے ادارے اس وقت کراچی میں اور پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں. تو اس وقت آپ وائی ایم سی کو رزلٹ کے حوالے سے کس جگہ پر دیکھتے ہیں؟ ہمارے پاس ہم تو اس کو بہت آگے دیکھتے ہیں. ایک تو بہت ہم ایمانداری سے کام کرتے ہیں, نمبر 1, اس میں کوئی جھول نہیں ہے ہمارے کام میں. اور اس کا ہم اس طرح سے بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں, میری اسٹیٹمنٹ کو میں اس طرح سے سپورٹ کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کے جو فنکشنریز ہیں, یعنی ہمارا ریگولیٹر جو سندھ ٹیکنیکل ایجوکیشن اتھارٹی ہے, اور ہمارا ایگزامینیشن اتھارٹی جو سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے, اگر انہوں نے اپنے بچے بھیجنے ہیں تو وہ وائی ایم سی میں ہمارے پاس آتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں ان کو ہماری کچھ بات نظر آتی ہوگی انسٹیٹیوٹ میں, تو اسی لیے وہ لوگ پھر بھیجتے ہیں. تو اس لیے ہم اپنے انسٹیٹیوٹ کو دوسرے انسٹیٹیوٹ سے بہت زیادہ منفرد سمجھتے ہیں.
بچے ہمارے اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی جاتے ہیں. فیلڈ ٹرپس ہوتے ہیں ان کے, وہ ایک ایجوکیشنل ٹرپس ہوتے ہیں, اس میں بچے بہت سیکھتے ہیں. اور لیکن وہی سیکھتے ہیں جو آ رہے ہوتے ہیں. یقیناً وہ ڈیفینیٹلی وہی بات ہے کہ اگر کوئی آئے گا تو وہ سیکھے گا. تو ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اٹ از اے مسٹ, اور ہمارا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ دوسرے انسٹیٹیوشن سے بہت بہتر ہے. ٹیچرز کی جو کوالیفیکیشن ہے اس حوالے سے اس کے بارے میں کچھ بتانا. ٹیچرز ہمارے پاس جو ہے کوالیفائڈ اور ٹرینڈ فیکلٹی ہے. اس میں کچھ لوگ پرماننٹ لوگ ہیں, انجینئرز ہیں, بی ٹیک آنرز لوگ کیے ہوئے ہیں, ماسٹرز کیے ہوئے ہیں لوگ, اور پھر اس کے بعد فیلڈ سے لوگ آتے ہیں. تو جس میں ہمارے پاس اسٹیل ملز ایکس وہاں کے لوگ ہیں, اور نیشنل بینک سے وائس پریزیڈنٹ لیول کے لوگ بھی ہیں جو انجینئرز ہیں. وہ اس طرح کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, اور اچھے ٹیچرز ہیں, بہت اچھے ٹیچرز. موجودہ وقت کے اندر ہمیں ایک اور ڈیولپمنٹ ہے جو کہ جیسے آٹو کیڈ وغیرہ تھا اور ڈرائنگ ہوتی تھی, آج کل بم آیا. تو بم کے بارے میں آپ کے یہاں کچھ اس طرح کی چیز ہے؟ بم ہم جو پڑھا رہے ہیں آٹو کیڈ ہم وہ پڑھاتے ہیں جو ہمارے سلیبس میں گورنمنٹ نے جو سیٹ کر کے دیا ہے. اگر گورنمنٹ بم ایڈ کر دے گی تو پھر ہمیں بم پڑھانا ہے, لیکن ابھی ہم نہیں بم پڑھا رہے, ہم آٹو کیڈ تک بس. تو اگر جس طرح چیزیں ماڈیفائی ہوتی رہتی ہیں, تو اگر کوئی چیز تبدیل ہوتی رہتی ہے تو وہ ساتھ ساتھ کورسز وہ چینج ہوتی ہے. اگر اس کو گورنمنٹ سلیبس میں ایڈ کرتی ہے, کیونکہ دیکھیں آورز ہیں, وہ آورز ہم نے آٹو کیڈ پر نے کہا کہ جی آپ نے 4 آورس پر ویک آپ نے دینے, تو ہم 4 آورس اس پہ ضرور دیں گے. لیکن اگر ہم اس کے ساتھ کہیں گے کہ نہیں ہم بم شروع کر رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے, پھر وہ اس دوسری طرف ہمیں ٹائم کی شارٹیج ہو جائے گی. لیکن اگر گورنمنٹ ایڈ کرے گی اس کو سلیبس میں تو پھر گورنمنٹ کچھ پرانی چیزیں نکال دے گی اس میں سے اور پھر نئی چیز کو ایڈ کرے گی. تو ایسا ہوتا ہے پروگرامنگ کے اندر. جیسے کمپیوٹر کی اگر ہم بات کریں, انفارمیشن ٹیکنالوجی کی, تو پروگرامنگ چینج ہو رہی ہیں. پائتھن آ گئی تو اب پائتھن گورنمنٹ نے ایڈ کر دی ہے, تو وہ ہم نے کرانا شروع کر دیا ہے. اوریکل شروع کر دیا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ایڈ ہوتی جائیں گی وہ ہم کراتے جا رہے ہیں. چلے جائیں گے. اس سے باہر کی چیز نہیں کرا سکتے کیونکہ اس کا لیڈ پہ ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس. اور جیسے جیسے چیزیں تبدیل ہوتی جائیں گی ویسے جیسے ریوائز ہوتی جائیں گی چیزیں وہ ان کی طرف جو آتی جاتی ہیں. آپ کے ذہن میں کوئی پلان کہ آنے والے چند سالوں میں اگر یہی رفتار رہتی ہے جو موجودہ ہے, جس پہ ہم بات بھی کر رہے ہیں, ہمارے خاص طور پہ اپنی اگر کمیونٹی کی بات کریں, تو کہاں دیکھتے ہیں آپ اپنے آنے والے یوتھ کے مستقبل کو؟ بہت پیچھے, اور بہت ہی ڈپریسنگ سچویشن ہے یہ. اگر یہی رفتار رہی تو پھر شاید ہم لوگ پتہ نہیں کہاں کھڑے ہوں اور ہم لوگ کیا کام کریں. سو ہمیں چاہیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ انڈسٹری کی بیک بون بن جائیں. بزنس میں آنا, شاید ٹیکنیکل ایجوکیشن کے تھرو ہم بزنس میں آ جائیں, اور ویسے ظاہر سرمایہ درکار ہے تو وہ ہم اس میں نہیں آ سکتے, مشکل ہے. لیکن رفتار جو ہے وہ آپ کہیں کہ تسلی بخش نہیں ہے, اس کو کئی گنا ملٹیپلائی ہونا ہے, اور پھر ہم کسی جگہ پہ کھڑے ہو سکیں گے اور آگے اپنی نیکسٹ جنریشنز کے لیے کچھ فیوچر آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر اسی طرح سے رہیں گے تو پھر, جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ میں گورنمنٹ اسکول کا پڑھا ہوں, میں بھی گورنمنٹ اسکول کا پڑھا ہوں. آپ اپنے ایکسپیرئنس سے, اپنے تجربے سے, مشاہدے سے آپ یہاں تک آئے ہیں, اور آپ 96 سے آپ اس عہدے پر فائز ہیں, اور یقیناً اتنے سالوں میں بہت سے اسٹوڈنٹس آپ کے ہاتھوں سے نکلے ہوں گے, اور یقیناً وہ مقاموں پر بھی ہیں اور اچھی اچھی جگہوں پر کام کر رہے ہیں. تو آپ اپنے اس ایکسپیرئنس سے کیا لوگوں کو پیغام دیں گے کہ ہم یہاں تک آئے ہیں تو آپ نے کیا کیا, کن کن مراحل سے گزرے, کن مشکلات سے گزرے کہ آج آپ اس مقام پر ہیں؟ تو کوئی بھی اس جگہ پہ آ سکتا ہے اگر وہ محنت کرے. تو آپ اپنے اس تجربے کو, میں چاہوں گا مشاہدے کو ضرور شیئر کریں. جو سنی سنائی, میں یہ کہوں گا کہ سنی سنائی باتوں پہ کان نہ دھریں اور محنت کریں اور پڑھیں. تو جب آپ محنت کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو پھر کہیں نہ کہیں آپ ضرور پہنچ جاتے ہیں. 1 جگہ, 2 جگہ, 3 جگہ, 4تھی جگہ جو ہے وہ ایک ہم پوئم پڑھتے ہیں, ٹرائی اگین. تو بس ہم سنتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے, تو شاید اتنی زیادتی ہو نہیں رہی ہوتی جتنا ہم نے رونا ڈالا ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنی محنت کو جاری رکھیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم پیچھے رہ جائیں, کوئی وجہ نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں ابھی بھی کہ
ہم گورنمنٹ اسکول کے پڑھیں. آج شاید وہ ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے. بڑے اچھے اچھے اسکولز ہیں, اور جہاں تک لینگویجز کی بات کی جائے تو بہت سے کورسز بھی ہیں, لینگویجز بھی ہیں, ہر چیز ہے. لیکن اس کے باوجود ترقی کی جو رفتار ہے وہ بہت کم ہے. تو جیسے آپ نے کہا کہ چرچ اپنا رول ادا کرے, چرچ جو ہے وہ مثبت اس کو لے کے چلے, نہ کہ منفی لے کے چلے. آپ استاد کی حیثیت سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, اور آپ نے اپنے پلانس کو بھی شیئر کیا ہے, آپ نے اپنی چیزوں کو بھی سامنے رکھا ہے. ہم اس وقت جو ہے وہ مطلب کنکلوژن کی طرف ہیں, اور میں یہ چاہوں گا کہ ضرور آپ اپنے جو خیالات ہیں ان کا بھی اظہار کریں کہ ہاں اگر ہم تھوڑا سا بھی, جیسے اکثر ہم یہ بات کو دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر ہم بہت سی کام کر رہے ہوتے ہیں, بیاہ شادیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہر بچے کے ہاتھ میں آج اچھی سے اچھا موبائل ہے, لیکن وہ اسکول کی فیس نہیں دے رہا, کہہ رہا ہے میں اسکول کی فیس نہیں دے سکتا. تو اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ کہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آدھی اگر ایک روٹی ہے تو آدھی کھا لیں, لیکن بچے کو اسکول بھیجیں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, انویسٹمنٹ جو ہے نا, جو لانگ ٹرم پروفٹ جو ہے, یا جو آپ کہہ لیں کہ جو زیادہ منافع بخش چیز ہے, اس کے اوپر انویسٹمنٹ کریں. شاید ایک موبائل جو ہے اس سے 3 بچے گزارا ضرور کر سکتے ہوں, یا موبائل نہ بھی ہو تو بھی گزارا ہو سکتا ہے. لیکن بچے کی اگر آپ ماں باپ اس کی تعلیم پہ انویسٹ کرے گا تو وہ ایک لانگ ٹائم اس کی انویسٹمنٹ ہے. بچہ بڑا ہوگا, اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی سپورٹ ہے, ماں باپ کے لیے سپورٹ ہے, اور اس کے اپنے لیے, اپنی کلیسیا کے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنے ملک کے لیے پھر وہ ایک کارآمد شہری بن سکتا ہے. لیکن اگر آپ پڑھیں گے نہیں تو ینگ ایج میں تو آپ محنت کر لیں گے, تھوڑا سا نکل جائیں گے. اب آگے اگر آپ, جیسے آپ نے کہا کہ آپ کنسٹرکشن فیلڈ سے ہیں, تو کنسٹرکشن میں بھی آپ دیکھ لیں کہ مشین انوالو ہو گئی ہے. بالکل مشین, آپ نے چھت کی بھرائی کرنی ہے, آپ نے مشین لگائی, اور وہ 1 گھنٹے میں بڑی سے بڑی 500 اسکوائر فٹ جگہ جو ہے وہ اس کی بھرائی ہو گئی. تو پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا, پہلے مزدور لگتے تھے. تو اب تو مزدوری بھی آپ کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے, ہر چیز میکنائزڈ ہو گئی ہے. آپ انڈسٹری میں جا رہے ہیں تو وہاں روبوٹس آ گئے ہیں, چاہے وہ فرنیچر کی انڈسٹری ہے, چاہے وہ آٹو کی انڈسٹری ہے, یو نیم اٹ, تو وہاں پہ روبوٹس ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پڑھیں, اور جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں کی لانگ ٹرم جو بینیفٹ ہے اس کے اوپر انویسٹ کریں. خادمان جو ہیں, جو پادری صاحبان ہیں, وہ پلپٹ سے اس بات کو ضرور لائیں بچوں کو کہ اب ہماری کمیونٹی کے لیے کہ بچے جو ہیں وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کریں, اسکل کوئی لیں, تاکہ آگے جا کے مضبوط ہو کے کھڑے ہو سکیں. اگر ایسا نہیں کریں گے تو آنے والا وقت بہت سخت ہو جائے گا, مطلب کہ مشکل کی طرف چلے جائے. ہمارے لوگ بڑھ رہے ہیں, لیکن وہ انڈیویجول ایفرٹس ہیں. آپ نے اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے بھتیجوں کے لیے آپ نے سوچ لیا, آپ ان کو پش کر رہے ہیں, لیکن ایک کلیکٹیو ایفرٹ نہیں ہے. تو وہ کلیکٹیو ایفرٹ ہونا چاہیے, اور وہ اگر چرچ سے جائے گا, پلپٹ سے وہ لفظ جائیں گے, تو وہ ضرور لوگوں کے اوپر اس کا اثر ہوگا, اس پہ لوگ سوچیں گے. سر تھینک یو ویری مچ. میں چاہوں گا کہ اگر کوئی آپ سمجھتے کہ ہاں آپ کلیسیا کو, آپ بچوں کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں ٹیکنیکل کالج کے حوالے سے, یا کسی بھی حوالے سے آپ پہ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں, تو آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ بچوں کو, ان کے والدین کو, کسی کو بھی کوئی پیغام اگر دینا چاہتے ہیں تو ضرور پیغام دے سکتے ہیں. میرا پیغام سب سے پہلے چرچ کے لیے, پادری صاحبان کے لیے, کہ پادری صاحبان جو ہیں وہ کلیسیا کو مہینے میں کم از کم 1 دفعہ ضرور بتائیں کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں. اور جو بچے میٹرک میں پہنچ رہے ہیں تو وہ میٹرک سائنس کے ساتھ ان کو کروائیں. یہ بات چرچ سے ہماری جانی چاہیے تاکہ لوگوں پہ اس کا اثر ہو. اور پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کے اوپر انویسٹ کریں, لیکن لانگ ٹرم انویسٹمنٹ چاہیے کہ کس چیز کا زیادہ دیر سے جا کے اور زیادہ فائدہ ہوگا اس طرف بچوں کے انویسٹ کریں. اور بچوں کے لیے یہ گزارش ہے کہ بچے محنت کریں, پڑھیں, رونا چھوڑ دیں. یہ نہ سوچیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی, ہمیں رائٹس مل رہے ہیں بالکل. لیکن اگر ہم ٹاپرز بن جائیں, محنت کریں, تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم پیچھے رہ سکیں. سو بچے پڑھیں, اور اس کے بعد سائنس سے پہ پڑھیں, پھر ٹیکنیکل ایجوکیشن لیں, اور پھر وہاں پر ان کی تعلیم بس نہیں ہو جائے گی, اس سے آگے بھی وہ بڑھ سکتے ہیں اور ہر فیلڈ میں جا سکتے ہیں. اور اگر کچھ بات بچوں کو سمجھنا ہے, کچھ کاؤنسلنگ چاہیے, تو YMCA پولیٹیکنک انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ حاضر ہے, آپ کبھی بھی ہمارے پاس آ سکتے ہیں. اور منڈے ٹو فرائیڈے ہم لوگ اوپن ہوتے ہیں. تو اگر آپ لوگوں کی کوئی کیوریز ہوں, کوئی سوال ہوں آپ کے جس کو آپ جاننا چاہتے ہیں, یا آپ نے فیلڈ میں کس طرح سے موو کرنا ہے, آپ نے اپنی تعلیم کو کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے, آپ کیا سوچ رہے ہیں, اور اس کو آپ نے کس طرح سے عملی جامہ پہنانا ہے,
تو اس کے لیے میرا انسٹیٹیوٹ، میں، ہم لوگ حاضر ہیں، تو ہم ضرور اس میں آپ لوگ کو گائیڈ کریں گے. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ سر، بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، آج کے اس پروگرام کو آپ نے دیکھا بھی اور سنا بھی. بات ہی آ کے ختم ہوتی ہے. اگر ہمیں ترقی کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، تو صرف وہ ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے تعلیم کا حصول. ایک زمانہ تھا جب یہ بات کہی جاتی تھی کہ تعلیم جو ہے وہ زیور ہے، لیکن موجودہ زمانے میں ایک بہت بڑے آدمی نے اس بات کو یوں کہا کہ تعلیم ایک ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے آپ دنیا کو تبدیل کر سکتے ہیں. اور یہی بات جب ہم اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، آج اگر ہم بہت سے لوگوں کو دیکھیں، سیلف میڈ لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے اس دنیا میں، اس ملک میں اپنے نام بنائے ہیں، ایک مقام بنایا ہے، تو مشکل سہ کر بھی انہوں نے تعلیم کو حاصل کیا ہے. اور بہت سی شخصیات کو جب میں ان کی کتابیں پڑھتا ہوں تو اکثر یہ دیکھا کہ وہ اس زمانے میں جب لائٹ نہیں تھی تو وہ اسٹریٹ لائٹ کے نیچے بیٹھ کر وہ تعلیم کو حاصل کیا کرتے تھے. آج ان کے نام ہیں، ان کے حصے میں بہت سی کتابیں آئیں جو انہوں نے تحریر کی ہیں. اور ایک بہت اچھا شعر آپ کی نظر کیے دیتا ہوں، اور وہ اسی تعلیم کے حوالے سے ہے کہ تنہا تنہا ہم رو لیں گے، محفل محفل گائیں گے، جب تک آنسو ساتھ رہیں گے تب تک گیت سنائیں گے. اور اگلا وہ شعر کہتا ہے کہ بچوں کے چھوٹے ہاتھوں کو چاند ستارے چھونے دو، بچوں کے چھوٹے ہاتھوں کو چاند ستارے چھونے دو، 4 کتابیں پڑھ کر وہ بھی ہم جیسے ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اور آپ سے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے، خاص طور پہ والدین سے گزارش ہے، التماس ہے، التجا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، تاکہ بحیثیت ہم کمیونٹی ہمارا ایک مقام ہو، ہمارا ایک نام ہو، تاکہ ہم جو معاشرے میں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں ملے، صرف خواہش ہی نہیں، جو ملے اس کے لیے ہم تگ و دو کریں، محنت کریں، تاکہ ہمارا آنے والا جو مستقبل ہے، جو ہماری یوتھ ہے، وہ روشن ہو. اور اگر ہم یہ کریں گے تو پھر ہماری ترقی کو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے پروگرام میں، نئے مہمان کے ساتھ اور نئے موضوع سے. تب تک اپنا خیال رکھیں، اور جو توڑے خداوند نے آپ کو دی ہیں ان توڑوں کو اس کے جلال کے لیے استعمال کریں. اور چلتے چلتے ہمیشہ آپ سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ وقت کو بتائیں، کیونکہ انہیں آپ کے وقت کی ضرورت ہے. اور خاص طور پر اپنی ماں کا خیال رکھیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.